اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ اب پھر مدنی صورت ہے، کافی ساری مکی صورتوں کے بعد اب آئی ہے، بڑی اہم صورت ہے۔ اس میں زمانہ نزول اس کا سن 5 ہجری ہے، نبوت کے 5ویں سال۔ احزاب اس کا نام ہے۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے گروہ، پارٹیز۔ حزب واحد کو کہتے ہیں پارٹی، حزب اللہ، اللہ کی پارٹی حزب، اور احزاب اس کی جمع پارٹیز۔ تو یہ ظاہر ہے، یہ مشہور ہے اس غزوے کے ساتھ، غزوہ احزاب، کہ جس میں عرب کی طرف سے، آج پھر مجھے لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑا پڑھ پائیں گے کیونکہ اس صورت کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ عرب اب ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے، اللہ کے رسول مدینہ آئے، آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر لیے، غزوہ بدر ہوا، بدر کے بعد ایک قبیلہ بنو قینقاع اس نے بدشکنی کی، جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر احد کے بعد بنو نذیر وہ جلا وطن کر دیے گئے۔ اب وہ دونوں قبیلے کہاں چلے گئے؟ خیبر میں۔ انہیں مدینہ کی یاد آتی تھی، آخر بڑے عرصے سے وہاں رہ رہے تھے، نکال باہر کر دیا گیا ان کو، تو انہیں بدلہ لینے کی بڑی خواہش تھی کہ ہم واپس جا کر آباد ہوں کہیں اور مسلمانوں کو ختم کریں۔ تو پھر انہوں نے جناب فساد مچایا ہے، قریش والوں کو جا کے بھڑکایا، غطفان کے قبائل کے پاس گئے، انہیں گایا، پورے عرب کے اندر انہوں نے ایک آگ لگائی، اور بالآخر ان کی کوششیں رنگ لائیں، لشکر اکٹھا ہوا، تقریباً 10 سے 12 ہزار روایات میں آتا ہے۔ قریش آ گئے، بنو غطفان کے قبائل آ گئے، اور ادھر ادھر سے لوگ انہوں نے اکٹھے کیے اور لشکر چڑھا لائے مدینہ کے اوپر۔ اب مدینہ کی کیفیت ایسے ہے کہ اگر حدود اربع اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ کے دو طرف تو پہاڑ ہیں، گویا کہ نیچرل پروٹیکشن حاصل ہے، ادھر سے کوئی آ نہیں سکتا۔ ہر رات اونٹ وغیرہ، وہ ایسے پہاڑ ہیں بلیک کلر کے کہ ان پہ اونٹ گھوڑے یہ سفر نہیں کر سکتے، ان پہ وہ نہیں چڑھ کے آ سکتے۔ تو گویا وہ دو سائڈیں تو بلاک ہو گئیں، قدرت نے بند کر دیے راستے۔ اب 2 بچ گئے، ایک سامنے سے ایک پیچھے سے۔ جو پیچھے والا راستہ ہے وہاں تو بنو قریظہ ہے، یہودیوں کا ایک قبیلہ جو ابھی مدینے میں آباد ہے۔ سامنے ایک راستہ بچ گیا جدھر سے آ کے انہوں نے حملہ کرنا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق خندق کھود لی گئی۔ بڑے سخت حالات تھے، سردیاں تھیں شدید، یخ سردیاں، اور فاقے تھے، بھوک بہت زیادہ تھی، کھانا پینا کا اتنا سامان تو ہوتا نہیں ہے، فصل ابھی اگر قریب نہ ہو تو بس پھر سختیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو پھر اس میں یہ کام کاج کرنا پڑا بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول نے بھی کام کیا اس میں، آپ جانتے ہیں غزوہ احزاب میں مشہور روایات ہیں، صحیح روایات۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے، آپ بھی پتھر کندھوں پہ اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، یہ سارا کام آپ نے ساتھ کیا۔ احزاب، ایلائیڈ آرمیز، ایلائیڈ فورسز جو آئی ہیں، تو جب بھی کوئی ایک جماعت، آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں سرمایہ پرست ظالم جابر، جب وہ خود کامیاب نہ ہو تو پھر اتحادی بناتے ہیں اپنے ہاں۔ پہلی جنگ عظیم میں بھی ایسے ہوا، دوسری میں اتحادی فوجیں، ایلائیڈ فورسز آرمیز، اس وقت بھی یہ ہوا۔ یہ اکیلا قریش ناکام ہو رہا تھا، بدر میں بھی کامیاب نہیں ہوا، احد میں بھی کامیاب، پھر اب سارے مل کے اکٹھے۔ ایک تو یہ 2 رکوع آئیں گے، غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے، دوسرا اور تیسرا رکوع، دوسرا اور تیسرا، اس میں تبصرہ ہے غزوہ احزاب پر۔ نام تو پوری صورت کا احزاب ہے، لیکن اس میں صرف 2 رکوع ہیں جو اس غزوے سے متعلق ہیں۔ دوسرا اور جو پہلا رکوع ہے اس میں وہ بنیادی مضامین آئے ہیں کہ جن کا تعلق پھر آگے جا کر مل جائے گا چوتھے رکوع کے ساتھ۔ یہ وہ ان کی آپ اسی طرح سمجھیں ترتیب اور ان کا تجزیہ جیسے سورۃ توبہ کا تھا کہ جو پہلا رکوع تھا اس کا آگے جا کے مضمون ملتا تھا چوتھے رکوع کے ساتھ، بیچ میں 2 رکوع اور آ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو یہاں بھی وہی ہے، جو مضمون شروع ہو رہا ہے پہلے رکوع میں، اس کے بعد اگلے 2 رکوع سورۃ احزاب، غزوہ احزاب پر ہیں، اور پھر چوتھے رکوع سے پھر اسی مضمون کی کنٹینیو۔ وہ مضمون کیا ہے جناب؟
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ معاشرتی احکامات کیا ہوں گے، بالخصوص پردے کے حوالے سے، معاشرہ کیسے ہوگا، عورتوں کے ذمے کیا کام ہے۔ اس کے 1 سال بعد سورۃ نور نازل ہوئی ہے جو ہم پڑھ آئے ہیں۔ سورۃ نور میں احکامات دیے گئے تھے گھر کے اندر کے پردے کے بارے میں، سطر کہ کون کون سے محرم مرد ہیں اور ان سے پردہ بھی کرنا ہے، آنکھیں نیچے رکھنی ہیں اور اپنی وہ زیبائش ظاہر نہیں کرنی۔ یہاں ہے بنیادی احکامات کہ جو گھر سے باہر والا پردہ ہے اس کا حکم پہلے آیا، گھر کے اندر والے حکم وہ سورہ نور میں بعد میں آئے، تو اس میں پھر اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ اور کچھ بنیادی چیزیں تھیں، عرب کے اندر کچھ رواج تھے، ایسا ایک رواج تھا کہ وہ اپنی ماں کو اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ تم تو مجھ پر میری ماں کی طرح، غصے میں آ کر کہہ دیا، یا ویسے کوئی اس طرح کوئی جھگڑے کی کیفیت میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتے تھے کہ تمہاری پیٹھ میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے۔ تو انسان جیسے اپنی ماں کے وہ حصے نہیں دیکھ سکتا ایک بلوغت کی عمر کے بعد، تو پھر وہ بیوی کو بھی جب کہہ دیتا تھا تو وہ بیوی گویا کہ اس کے اوپر حرام ہو گئی، طلاق ہو گئی، طلاق مغلظ ہو گئی، ختم۔ یہ رواج تھا۔ ایک تو اس کو ختم کیا گیا کہ تمہارے یہ کہہ دینے سے وہ ماں تمہاری نہیں بن جاتی، وہ بیوی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایک لے پالک بیٹے ان کا رواج تھا، لوگ متبنہ بنا لیتے تھے۔ متبنہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا منہ بولا بیٹا ہو، یہ میرا متبنہ ہے، مطلب لے پالک بیٹا ہے، میرا اصلی صلبی بیٹا نہیں ہے لے کے پالا ہوا۔ تو وہ جو صلبی لے پالک ہوتا تھا، متبنہ ہوتا تھا، منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، وہ بھی حقیقی بیٹے کی طرح وراثت میں بھی شریک ہوتا تھا، اور اس کا بھی حکم وہی ہوتا تھا کہ جو اصل حقیقی بیٹے کا ہے، اس کا رد کیا گیا نہیں، ایسا نہیں۔ بیٹے تمہارے وہی ہیں جو تمہارے صلب سے پیدا ہوں، باقی جو ہیں ٹھیک ہے تمہارے دین میں بھائی ہیں، موالیکم ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز یہ کہ وہ ایک میں خواہ بات کرتے تھے کچھ لوگ کہ جناب ہمارے اندر تو 2 دل ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ تو جنگ کرتا ہے 2 دلوں کے ساتھ، بہت زیادہ بہادری بتانے کے لیے، دلیری بتانے کے لیے، گویا 2 دل جس کے اندر ہوں وہ کتنا بہادر۔ تو اللہ نے اس کی نفی کی ہے، کسی انسان کے دل پیٹ میں اللہ نے 2 دل نہیں بنایا، ایک ہی دل ہے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا ہے، اور پھر بڑا تعلق ہے ان میں، آگے پڑھتے ہیں۔ پھر اب میں یوں اسی طرح بتاتا رہوں گا تو لیکچر پورا اسی طرح ہی گزر جائے گا، اس کو پڑھیں تاکہ پھر جو چیز آتی جائے گی ہم انشاءاللہ بات کرتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی تقوی اختیار کیجیے اللہ کا، آپ تو ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، دیکھیے کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ اللہ کے رسول پہلے بھی اطاعت کرتے نہیں تھے۔ یہ مسئلہ دراصل یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی بات کو کوئی ویٹیج نہ دیں، ان کی بات پہ کان نہ دھریں۔ یہ جو منافق ہیں باہر سے تو آ رہے ہیں لشکر آپ کی طرف، اندر بھی موجود لوگ بھی تو ہیں جو آپ لوگوں کے حوصلے پست کرتے ہیں مسلمانوں کے، تو ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں۔ اطاعت کرنا مطلب ان کی باتوں پر کان دھرنا، ان کی باتیں سننا، باتوں کو ویٹیج دینا نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ پھر منافقوں اور کافروں کی بات پر توجہ مت کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ پہلی چیز تو یہ، ان کی بات نہیں ماننی، منافق کچھ کہیں تو بات ماننی نہیں ہے، پہلا حکم۔ اللہ کا تقوی اختیار کریں، ان کی بات نہیں مانیں۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اتباع کریں اس کی کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے۔ اور یہ اللہ کے رسول کو حکم دیا، اللہ کے رسول تو پہلے بھی اسی وحی پر ہی عمل کرتے تھے۔ اگلی آیت کے اگلے حصے میں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا گیا، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یہ جمع کا صیغہ، جو تم کام کرتے ہو اللہ اس سے خبر رکھتا ہے۔ تو گویا یہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم بھی اتباع کرو اسی کی جو وحی کیا گیا نبی کی طرف، یہ دوسرا حکم آ گیا۔ تیسرا وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کس پہ کیجئے؟ صرف اللہ پر۔ وکفی باللہ، کافی ہے اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ یہ گویا کہ پارٹی ڈسپلن ہے، لیڈرشپ کے حوالے سے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ ایک لیڈر کو کیا کرنا ہے؟ جو حزب اللہ ہوگی، جو مسلمانوں کا لشکر، اس کے اندر کیا ڈسپلن ہو؟ پہلی چیز لیڈرشپ کیا کرے گی؟ اللہ کا خوف، بس، اور باقی ادھر ادھر کی بات کسی کی سننی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز بس اللہ کے جو احکامات ہیں انہی کی پیروی کرنی پیورلی۔ تیسری چیز بھروسہ اللہ پہ، یہ ہونی چاہیے جو مسلم فوج کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے یہ 3 اصول، اللہ کا تقوی، اللہ کی اطاعت، کافروں کی اطاعت نہیں، اتباع اللہ کا، اور بھروسہ بھی صرف اللہ پر۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے، یہ نفی کی جا رہی ہے۔
ان کے ہاں جو رواج چل رہے تھے، جو ان کے ہاں باتیں پھیلی ہوئی تھی، ان کو روکا جا رہا ہے، قدغن کاٹا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ اللہ نے تمہاری بیویوں کو تمہاری ماں بنایا ہے جن سے تم زہار کر لیتے ہو۔ زہار یہ کہنا ہوتا تھا کہ انت علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یہ ہوتا تھا زہار۔ انت علیہ کظہر امی، تو یہ کوئی تمہارے کہنے سے وہ تمہاری ماں بن نہیں جاتی۔ دراصل نفی کس چیز کی جا رہی ہے؟ دوئی کی۔ یہ آپ دیکھیں گے نفی کس چیز کی ہے؟ دوئی۔ دو نہیں ہے، ایک ہے۔ دو نہیں ہے، ایک ہے۔ ماں تمہاری ایک ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو، اور دوسری کوئی نہیں ہے۔ اور کسی کے پیٹ میں دل کتنے؟ ایک ہے، دو نہیں ہے، ایک۔ وما جعل ادعیاکم ابناءکم، اور اللہ نے نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا۔ باپ کتنے ہیں؟ ایک۔ باپ کتنے؟ ایک، جو اس کا اصل باپ ہے۔ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا ہوتا، جس طرح تمہاری ماں دو نہیں ہے، تمہارے باپ بھی دو، باپ بھی ہر شخص کا ایک ہی ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، تمہارے کہہ دینے سے کہ تم میری ماں کے جیسی ہو، تمہارے کہہ دینے سے کہ تم میرے بیٹے ہو، یہ تمہارے اصلی بیٹے بنتے، یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم نے اپنے منہ سے کہہ دیا یہ تم میرے بیٹے ہو، وہ بیٹا ہو گیا؟ تم ایسا نہیں ہے۔ تم نے اپنے منہ سے کہہ دیا یہ میری ماں کی طرح، ایسے ہو گیا؟ نہیں، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں بس، حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ حق بات فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ ہے جو راہ دکھاتا ہے سیدھی۔ ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ، جو اصلی باپ ہیں، صلبی باپ۔ هو اقسط عند اللہ، یہ بات اللہ کے ہاں زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ فإن لم تعلموا آباءهم، اور اگر تم جانتے نہیں ہو ان کے آبا کو کہ کیا نام ہے ان کے آبا کا، ان کے باپوں کا کیا نام ہے، فإخوانکم فی الدین، تو پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، وموالیکم، اور تمہارے رفیق ہیں، دوست ہیں تمہارے۔ وموالی، آپ اس کے پس منظر میں ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو متبنہ بنایا ہوا تھا، بڑے مشہور صحابی ہیں، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں اس سے پہلے کہا جاتا تھا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ آیتیں اتری تو پھر سب نے کہنا شروع کر دیا زید ابن حارثہ، کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ انصاف پر مبنی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر آپ اسے کہا کرتے تھے انت اخواننا و موالینا، ٹھیک ہے نا، و مولانا، کہ انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے مولا ہیں۔ جیسے ہم مولانا نہیں کہتے ہمارے مولانا، ہمارے دوست، انت اخونا و مولانا۔ الیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے جو خطا تم سے ہو جائے، جو غلطی ہو جائے۔ اب ظاہر ہے زبان پہ چڑھا ہوا ہے زید ابن محمد، تو اکثر بلاتے ہوئے منہ سے وہی نکل جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو تم سے یہ خطا ہو جائے۔ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، ہاں لیکن جو بندہ ارادے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے یہ کہے گا ہماری اس آیت آ جانے کے بعد بھی، تو پھر اس کو ہم پکڑ لیں گے۔ ویسے خطا ہو گئی، منہ سے نکل گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہو گیا تھا نا صحابہ سے بعد میں، تو وہ بات کی جا رہی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ ہے بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اب ان آیتوں میں کیا بات واضح کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلبی باپ کسی کے نہیں ہیں۔ ایک تو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وگرنہ صلبی باپ نہیں ہے۔ لیکن صلبی باپ نہیں ہے، پھر بھی اب اگلی آیت میں آ رہا ہے روحانی طور پہ ان کا مقام کیا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حق رکھتا ہے مومنوں سے کہ وہ اس سے پیار کریں اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر۔ روحانی اعتبار سے، مانوی اعتبار سے، تمہارے باپ نے تو تمہیں زندگی دی وجود کے اعتبار سے، رسول نے تمہاری زندگی دی، تمہاری فکر کو، تمہاری روح کو تازہ کیا، اسے ایک راستہ دکھایا، اللہ کے ساتھ ملاقات کرا، آخر زندگی کے لیے تمہیں تیار کر دیا، تو وہ جو ہیں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کو چاہیے کہ اپنی جانوں سے زیادہ پیار کریں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے تناظر میں اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ بیان فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ سے، بیٹے سے اور دنیا میں تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہاں ایک جملہ محفوظ ہے،
حضرت ابی ابن کعب کی قرات کے اندر اور عبداللہ ابن عباس کی قرات کے اندر کہ وَهُوَ أَبُوهُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور وہ ان کے باپ ہیں، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب کی قرات میں یہ جملہ محفوظ ہے، ہمارے ہاں یہ جو صحف عثمانی یا مصحف عثمانی اس قرات میں وہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی قرات میں اور ابی ابن کعب کی قرات میں وہ جملہ ہے وَهُوَ أَبُوهُمْ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ ہیں، اور اس کی بیویاں ان کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور اس سے آگے وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو یہ خونی رشتے ہیں، اولو الارحام یعنی رحمی رشتے، خونی رشتے، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، زیادہ۔ اب اصول بتائے جا رہے ہیں کہ جب وراثت ہوگی یا جو معاملات ہیں وہ ان رحمی رشتہ داروں کے اندر، خونی رشتہ داروں کے اندر ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں۔ من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں میں سے اور مہاجرین میں سے۔ جو منہ بولے بیٹے ہیں، منہ بولے بھائی، ان کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جب مدینہ آنے کے بعد مواخات قائم کر دی تھی انصار اور مہاجرین کے درمیان، تو معاملہ یہ تھا کہ وراثت بھی ان میں تقسیم ہوتی تھی۔ تو پھر اس کے بعد سورہ نساء میں جب آ گیا کہ یہ وراثت کا قاعدہ، تو وہ منسوخ ہو گیا۔ یہاں پھر واضح کیا جا رہا ہے کہ وراثت تقسیم ہوگی صرف رحمی رشتہ دار، وہ یہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، وگرنہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، بس یہ ہے تمہارا آپس میں جو تم کر لیتے ہو یہاں۔ خونی رشتے جو ہیں یہ زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب کے مطابق مومنوں اور مہاجروں۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے رفیقوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو، اپنے اولیاء کے ساتھ۔ ظاہر ہے تمہارے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا، کوئی دوست ہے تمہارا، اس نے بڑا دھیان رکھا، کوئی اور ہے، تو اگر تم انہیں کچھ اپنی زندگی میں ہی دے دلا جاؤ تو وہ ٹھیک ہے، 1/3 کے اندر تمہیں ہے رعایت، وصیت کر سکتے ہو، اپنے ٹوٹل مال کا ایک تھے اس میں سے کوئی دنیا میں ہی انہیں دے دو، کچھ ہبہ کر دو، کچھ انہیں ویسے عنایت کر دو، لیکن تمہاری موت کے بعد ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اللہ کی کتاب تقدیر کے اندر، لوح محفوظ کے اندر اسی طرح لکھا ہوا تھا، یہاں آ گیا ہے، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے لیا تھا عہد نبیوں سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا، وَمِنْكَ، اور آپ سے لیا تھا، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَم، 5 رسولوں کا یہاں ذکر آیا ہے، ان 5 رسولوں سے اللہ نے عہد لیا ہے، پختہ عہد، گویا ان کی خاص ایک فضیلت ہو گئی ان 5 رسولوں کی۔ ایک عہد تو اللہ نے تمام انبیاء سے لیا ہے، ان انبیاء سے کے علاوہ یہاں 5 کا ذکر کر کے فرمایا منہم میثاقا غلیظا، بڑا میثاق غلیظ پختہ عہد ہم نے ان سے لیا تھا۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، یہ ہم نے عہد کیوں لیا تھا؟ تاکہ اللہ پھر سوال کرے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ وأعد للکافرین عذابا علیما، اور اس نے کافروں کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ نبیوں سے عہد کس بات کا لیا تھا؟ یہ مختلف چیزیں آتی ہیں کہ دیکھو تم میرا دین لوگوں تک پہنچاؤ گے، اور اپنے بعد آنے والے رسول کی پیشن گوئی کرو گے، اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے رسول کی تائید کرو گے، اس کی مدد کرو گے، یہ پہلے آ چکی ہے مفہوم۔ ہم نے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا۔ ایک تو عہد وہ ہے کہ جو تمام ارواح سے لیا گیا تھا، تمام روحوں کو اکٹھا کر کے، پھر ان کے علاوہ کہیں نبیوں سے بھی ایک عہد لیا گیا ہے علیحدہ خصوصی طور پر۔ بس یہ پہلا رکوع ہو گیا، اب یہ مضمون شروع ہوگا اگلے 2 رکوعوں کے بعد۔ اب یہ 2 رکوع آ رہے ہیں غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے اللہ رب العزت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ اذ جاءتکم جنود، جب چڑھ آئے تھے تمہارے اوپر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو پھر ہم نے بھیج دی تھی ہوا، وجنود لم تروہا، اور ایسے لشکر جو تم نے دیکھے بھی نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہوا جو ہم نے بھیجی وہ تو خیر تمہیں نظر آ رہی تھی، لیکن ایسے لشکر ہم نے اتارے جو جنہیں تم نہیں دیکھ سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا۔
اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ آئے تھے تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، تمہارے نیچے سے، واذ زاغت الابصار، اور جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وبلغت القلوب الحناجر، تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وتظنون باللہ الظنونا، اللہ کے بارے میں تم طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے تھے۔ ایک بات واضح طور پر سمجھ لیں کہ غزوہ احزاب اجتماعی زندگی جو ہے مسلم جماعت کی، جتنے بھی غزوات ہیں ان میں یہ غزوہ احزاب ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ غزوہ احزاب مسلمان جماعت کی حیثیت میں یکسر فرق آ گیا اس غزوے کے بعد۔ ہاں جی، میں بات یہ کر رہا تھا کہ اس غزوے میں ویسے کوئی لڑائی باقاعدہ نہیں ہوئی، اس کے برعکس آپ دیکھیں غزوہ احد میں تو بڑی لڑائی ہوئی، غزوہ بدر میں بڑا زوردار معرکہ ہوا، اس میں کوئی معرکہ نہیں، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی، صحابہ کرام کی، مہاجرین و انصار کی، ان کے رتبے اور حیثیت اور طاقت کے اندر بہت زیادہ وہ اضافہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آج کے بعد قریش تمہارے اوپر چڑھ کر نہیں آئے گا، بلکہ اس سال کے بعد ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ گویا کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے غزوہ احزاب، ذاتی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے، اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں انڈیویجول پرسپیکٹو میں تو طائف ٹرننگ پوائنٹ۔ طائف کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی ایک پروٹیکشن حاصل ہو گئی اللہ کی طرف سے۔ طائف سے پہلے گویا کہ یہ حالت ہے، اللہ نے جیسے اپنے نبی کو لوگوں کے حوالے کر دیا، آزما لو اسے جیسے آزمانا ہے، جس طرح سے۔ طائف نقطہ عروج ہے، یعنی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری، اپنا خلوص مسلسل مصیبتیں جھیل کر ثابت کر دیتے ہیں تو ایک وقت کے بعد پھر اللہ کی آپ کو خصوصی پروٹیکشن حاصل ہو جاتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان مصیبتوں میں سے جو پیدر پہ اس کے اوپر آئے ثابت قدم رہ کر اپنی آپ کو اللہ کی مدد کا مستحق بنا لے تو غیبی مدد آج اس کو بھی آئے گی۔ یہ اللہ کے رسول کا اسوہ ہے۔ پہلے 10-11 سال طائف جانے سے پہلے اور طائف والے دن کیا نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو خصوصی شفقت حاصل ہوئی اور معراج پہ اللہ نے بلا لیا۔ وہ گویا کہ ایک تسلی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تھا ذاتی زندگی کا معاملہ۔ اجتماعی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ یہ غزوہ احزاب ہے۔ باقاعدہ اس میں لڑائی کوئی نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ کیفیت ذہن میں رکھیں تو جو مسلمانوں کو اعصاب پر، یہ گویا اعصاب کی جنگ تھی، جتنا تناؤ اعصاب پہ رہا ہے اتنا کسی جنگ میں نہیں رہا۔ آلموسٹ مہینہ 25 دن 27 دن یہ محاصرہ انہوں نے رکھا سامنے، اور مسلمانوں کی حالت موت سے بھی زیادہ بدتر، اتنی پریشانی۔ اور درمیان میں پھر یوں ہوا پیچھے سے بنو قریظہ نے بھی کیا کر دی، بد عہدی کر دی۔ اب ایک تو خدشہ ہے کہ پیچھے سے وہ بنو قریظہ گھر نہ گھس آئیں مسلمانوں کے، ایک یہ ڈر، اور ایک سامنے وہ 12,000 کا لشکر کھڑا ہے کافروں کا، اور مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی 3,000، تو اس وقت سب کو ملا کے 3,000، اس میں منافقین وغیرہ بھی سارے شامل، عبداللہ بن ابی کا ٹولہ۔ تو وہ جو کیفیت تھی، انتہائی سخت تناؤ تھا مسلمانوں کے ذہنوں پر، اور اللہ رب العزت اب آگے نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ یاد کرو جب تمہارے اوپر کی طرف چڑھ کر آئے تھے، مطلب یہ غطفان کے قبائل اوپر نجد والے علاقے سے، اور نیچے سے تہامہ کے علاقے سے یہ قریش لوگ آئے تھے، اوپر سے بھی آئے نیچے سے بھی آئے، اور تمہارا کلیجہ منہ کو آ گیا، تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ فرما رہے ہیں وہ صحابہ کی اس کیفیت کا اندازہ، آنکھیں پتھرا گئیں تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے، وتظن، اور اللہ کے بارے میں تمہیں گمان ہونے لگ گئے طرح طرح کے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ تھا وہ وقت کہ جب مسلمانوں کو، مومنوں کو آزمایا گیا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ فرما رہے ہیں انہیں شدید جھنجھوڑا گیا اس موقع پر۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب منافق کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ بھی کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، دیکھا مروا دیا نا، یہ جو وعدے تھے ہمارے ساتھ کیسر و کسرا کہ خزانے تمہاری گود میں جھولیوں میں آ گریں گے، دیکھو ختم ہو گئے نا، آج مر رہے ہیں۔ وہ وعدہ کیا دھوکا تھا، جو وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول سب فراڈ تھا، کچھ نہیں تھا، یہ آج مر گئے۔ دیکھو قضائے حاجت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر بھی نہیں جا سکتے، ظاہر ہے کیسے جائیں گے، یہ ان کے باتیں تھیں۔
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ تو یہ کہنے لگ گیا تھا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب والو آج کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے ٹھہرنے کی، بھاگ جاؤ، لوٹ جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ واپس۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ان میں سے ایک گروہ تو نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، یقولون کہہ رہے تھے، اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَىٰ، اے اللہ ہمارے گھر حویلیاں خالی پڑی ہیں، ننگی ہیں، کوئی نہیں ہے دھیان رکھنے والا، بچوں کا خدشہ ہے۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، ان کا ارادہ صرف بھاگنے کا تھا، فرار چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اگر یہ سارے دشمن لشکر داخل ہو گئے ہوتے چاروں اطراف سے ان کے اوپر، ابھی تو داخل نہیں ہوئے، اگر دخلت علیہم داخل ہو گئے ہوتے ان کے اوپر، من اقطارها تمام اطراف سے، اگر یہ دشمن فوج ان کے گھر گھس گئی ہوتی ہر طرف سے، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان کو اگر فتنے میں ڈال دیا جاتا، سوال کیا جاتا ان سے فتنے کا، کہ دیکھو فتنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں مرتد ہو جاؤ، پھر ان سے اگر کہا جاتا، دشمن گھر گھس جاتا ان کے ہر طرف سے، پھر ان سے کہتا مرتد ہو جاؤ، محمد کو چھوڑ دو نہیں تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے، اس طرح کا کوئی فتنہ آ جاتا ہے ان کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، لآتوها، تو فوراً قبول کر لیتے اس کو، بالکل ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں سے۔ وما تلبسوا بها الا یسیرا، ذرہ دیر بھی نہ لگاتے اس فتنے کو قبول۔ یہ تو یہ لوگ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، ابھی تو وہ آئے نہیں تو ان کی یہ حالت ہے، آ جاتے ان سے اگر کہہ دیں تو یہ فوراً مان لیتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، حالانکہ یہی لوگ ہیں انہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے، لا یولون الادبار، کے پیٹھے نہیں دکھائیں گے، انہوں نے وعدہ کیا اللہ سے، پہلے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اچھا بھائی اللہ کے ساتھ جو وعدہ اس کی تو پھر باز پرس ہوگی، وہ تو پوچھا اللہ سے جو وعدہ کیا اس کی تو پوچھ گچھ ہونی ہے۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارا یہ فرار اختیار کرنا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتا تمہیں یہ بھاگنا۔ ان فررتم من الموت، اگر تو تم بھاگ رہے ہو موت سے، موت تو تمہیں آ جائے گی، بھاگنا اس کا تمہیں موت سے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ او القتل، یا قتل ہونے سے تم بھاگنا چاہ رہے ہو تو فَإِذَا اللَّهُ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا کر بھی لوگے، بھاگ بھی جاؤ گے یہاں سے، تو کتنے دن، دنیا کے کتنے سال اور جیو گے، کتنے مزے اور لوٹو گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون تمہیں بچا سکتا ہے اللہ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہی ارادہ کر لے تمہارے ساتھ کسی برائی کا، او اراد بکم رحمہ، یا کون روک سکتا ہے اس کی رحمت کو اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ بھلائی کا، رحمت کا۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ، وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی ولی نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں، جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو روکتے ہیں تم میں سے، نہ جاؤ ادھر، نہ جاؤ ادھر، نہ جاؤ۔ والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ادھر آ جاؤ ہمارے پاس، کہاں جا رہے ہو، وہاں سامنے وہ خندق ہے، وہ تلوار تیر آ جائے گا، کوئی ادھر نہیں جانا، یہ لڑائی کا میدان ہے، ادھر ادھر گھروں میں چھپ کے ادھر ادھر رہنا ہے۔ بھائیوں کو بھی کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، سائڈ پہ ایک طرف ہو کے رہو۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، وہ جنگ کا جو اصل میدان ہے اس میں وہ نہیں آتے مگر شریک ہی نہیں ہوتے، تھوڑا تھوڑا، کہیں مطلب کوئی تیر نہ لگ جائے، لڑنا نہ پڑ جائے۔ اشحۃ علیکم، بہت یہ لوگ بخیل ہیں تمہارے بارے میں، تو بہت بخیل ہیں یہ لوگ۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب آ جاتی ہے ان کے اوپر خوف کی گھڑی، رَأَيْتَهُمْ، آپ انہیں دیکھتے ہیں، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، آنکھیں پھر رہی ہوتی ہیں ان کی، آنکھیں ان کی گھوم رہی ہوتی ہیں، كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اس شخص کی طرح جس پہ کوئی موت کی سختی آ گئی ہو، موت طاری ہو گئی ہو تو آنکھیں نہیں گھومنے لگ جاتے انسان کی، انتہائی خوف اور ڈر کی حالت میں، جیسے کوئی مصیبت انسان کی جو حالت ہو جاتی۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور پھر جو خوف چلا جاتا ہے، یعنی کوئی لشکر وغیرہ تھا، دشمن تھے، چلے گئے، معاملہ پرسکون ہو گیا، لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، مال غنیمت وغیرہ جمع ہو گیا، یہ جب چلا جائے خوف، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو پھر تو پل پڑتے ہیں جناب اپنی لوہے والی زبانیں لے کر، لوہے کی زبانیں، کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں۔ اشحۃ علی الخیر،
یہ جو خیر ہے مال دولت اس کے لیے بڑے یہ حریص بن کر اپنی زبانیں چلاتے ہیں پھر تیز تیز. کیا کہتے ہیں ہم بھی تو مومن ہیں, ہم اپنے ایمان کا پرچار کرتے ہیں, آگے بڑھ بڑھ کا جناب مار کے بتاتے سناتے ہیں. ہاں جی, نیکی کی باتیں کرنا چاہیے, زبانیں تیز ہو جاتی ہے کینچی کی طرح. کیوں؟ تاکہ مال زیادہ سے زیادہ مل جائے, یہ جو کچھ جمع ہو گیا اس میں سے ہمیں. اور جب ڈر ہو, ابھی دشمن کھڑا ہو, پھر تو یوں دیکھ رہے ہوتے جیسے موت آ گئی, خوف چلا گیا تو پھر بڑھ بڑھ کے آگے بھاگتے ہیں تاکہ یہ ہمیں مال زیادہ مل جائے. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان ہرگز نہیں لائے, اللہ نے ضائع کر دیا ان کے اعمال. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ اللہ پر آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے لیے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں, ابھی بھی خوف ان کے دماغ پہ طاری ہے, سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گیا نہیں ہے, یہ کوئی شاید انہوں نے موو ہمارے لیے ایک ٹیکنیکل موو انہوں نے کھیلی ہمارے ساتھ, دوبارہ نہ کوئی حملہ کر دیں, اتنا ان کے اعصاب پہ سوار ہے وہ لشکر. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یأتی الاحزاب, اور اگر وہ لشکر پھر آ جائے, یودوا تو پھر یہ چاہیں گے, لو انہم بادون فی الاعراب, کاش مدینہ چھوڑ کے یہ تو بدوؤں کے ساتھ جا کے رہیں کہیں صحرا کے اندر, مدینہ کے اندر سے نکل جائیں. اگر پھر لشکر کہیں آ جائے تو یہ چاہیں گے بھاگ جائیں مدینہ سے. یسألون عن انبائکم, اور صحرا میں بیٹھے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں, کیا بنا بھائی, کیا بنا ان کا, کیا بنا, یہ تو یہ چاہتے ہیں. ولو کانوا فیکم, اور اگر یہ تمہارے اندر رہیں تب بھی, ما قاتلوا الا قلیلا, تو جنگ تو پھر بھی انہوں نے نہیں کر. لقد کا, اب یہ ایک رکوع کے اندر یہ منافقین کا سارا معاملہ رکھا, اگلے رکوع کے اندر پھر ایک اور کردار ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہت خوبصورت نمونہ ہے. اب یہ دیکھیے یہ آیت کہاں آ رہی ہے, سورۃ احزاب کی آیت ہے, اور غزوہ احزاب کا تبصرہ اس پہ بات ہو رہی ہے جس میں یہ آیت آئی ہے. اور آپ کتنے مولویوں سے سنتے ہیں یہ آیت, ہر سیرت کی محفل میں, ہر کانفرنس میں, جب بھی محفل ہوگی میلاد کی, جب بھی کوئی تذکرہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور کیا اسوہ بیان کیا جاتا ہے, ہیں جی, اللہ کے رسول کی سیرت کون سی بیان کی جاتی ہے؟ ہر کسی نے اپنے اپنے حساب کا کیا ہوا ہے جناب, جو بھی ٹھیک ہے, یہ چھوٹی موٹی سنتیں یہ بھی اللہ کے رسول کا اسوہ ہیں. مسجد میں جاتے ہوئے دایاں پاؤں آگے رکھنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, ٹھیک ہے, کس نے کہا ہے نہیں. مسواک کرنا ہر نماز سے پہلے بڑی اہمیت ہے, سنت ہے اللہ کے رسول. لیکن اسی مسواک کو لے کر اور یہ سمجھنا کہ بس 100 شہیدوں کے جتنا ثواب ملے گا, اور اس مسواک کو ایسے رگڑنا جناب, اور پھر اس کو یوں کر کے رکھنا قومی نشان بنا کے یہاں اپنے کہ جناب بڑا میں نے کوئی, تو یہ سنت اللہ کے رسول کی, یہ جو اس صورت میں بتائی جا رہی ہے یہاں, محمد الرسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے کیا ہے, نمونہ ہے. کیا نمونہ ہے کہ غزوہ احزاب کے اندر جس طرح کام صحابہ کرام نے کیا, اسی طرح محمد الرسول اللہ ساتھ کر رہے ہیں کام. یہ جہاد کی آیت, جہاد کا موضوع, جہاد کے رکوع جن میں یہ آیت آ رہی ہے, اور تم اسے کہاں سے نکال کے کون کون سا نمونہ بتاتے ہو اللہ کے رسول. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان, یہ کہ ہر بندے کو نہیں, اس نمونے سے ہر بندے کو رہنمائی ملنے والی نہیں ہے. کن کو ملے گی؟ لمن کان یرجو اللہ, جو اللہ سے امید رکھتا ہے, اللہ کی امید, اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے, والیوم الآخر, آخرت کی امید رکھتا ہے, اس میں یقین ہے, وذکر اللہ کثیرا, اللہ کا بڑا ذکر کرتا ہے. یہ اس کو ملے گا نمونہ اللہ کے رسول کی زندگی سے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, اور جب مومنوں نے دیکھے لشکر اتحادیوں کو, جب مومنوں نے دیکھا ان کی الائیڈ آرمیز کو, ایک تو پیچھے آیا تذکرہ منافقوں کا, جب انہوں نے دیکھا تو کہتے ہوئے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے جتنے تھے سب جھوٹے تھے, سب جھوٹے تھے, سب فراڈ تھا, مر گئے آج. تو ایک ان کا طرز عمل تھا, ایک مومنوں کا تھا. یہ انہوں نے جب دیکھے لشکر, قالوا, تو انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ, یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا تھا اور اللہ کے رسول نے کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا, یہی ہے وہ وعدہ جو انہوں نے ہم سے کیا تھا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, ان کا تو نہیں بڑھا اس لشکر کو دیکھ کے مگر ایمان اور تسلیم, اور سر جھک گئے ان کے, اور ایمان بڑھ گیا ان کا. اللہ نے سورۃ بقرہ میں کہہ دیا تھا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں, یہی وعدہ ہے, یہ آزما رہا ہے اللہ.
اور سچ کہا اللہ نے اور اللہ کے رسول۔ من المؤمنین رجال، اور مومنوں میں سے کچھ ایسے رجال بھی ہیں، کچھ ایسے مرد، جوان مرد بھی ہیں، مرد میدان بھی ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے سچا کر دکھایا جو بھی انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی، جانیں دے دی اللہ کی راہ میں، جام شہادت نوش کر لیا۔ ومنہم من ینتظر، کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں کہ اپنا وقت آئے، جام شہادت نوش کریں، اللہ کے حضور جانے پیش کریں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے نہیں تبدیل کی اپنی روش، اپنے انداز نہیں بدلے، اپنے مزاج نہیں بدلے، اطاعت نہیں بدلے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کے سچے کا جو راست باز ہے۔ ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقوں کو ان شاء، اگر وہ چاہے تو، او یتوب علیہم، یا ان پہ ابھی اور ان کو مہلت دے دے، ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ ہے بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ نے لوٹا دیا ہے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ، جاؤ بھائی واپس اپنا غصہ جو لے کر آئے تھے اس غصے کو واپس لے کر جاؤ۔ یہاں تو لڑائی ہوئی نہیں کہ وہ اپنا غصہ نکالتے، اللہ نے انہیں ان کے غصے سمیت واپس بھیج دیا ہے۔ لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر نہیں پہنچی۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی ہے مومنوں کے حوالے سے لڑائی کے ضمن میں، یا یوں ترجمہ کر لیں کہ اللہ نے مومنوں کو لڑائی سے بچا لیا، اللہ کافی ہو گیا مومنوں کی طرف سے اس لڑائی میں۔ کس نے مقابلہ کر لیا؟ اللہ نہیں کر لیا، اللہ نے ہوائی بھیج، اللہ کافی ہو گیا مومنوں کی طرف سے اس لڑائی میں۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ بڑا قوی ہے، زوردار ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے۔ وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم، اور اللہ نے اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا، مدد کی تھی کافروں کی اہل کتاب میں سے، وانزل، اور اتار دیا، الذین، ان لوگوں کو، ظاہروہم، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان قریشیوں کی، ان غطفان والوں کی، ان لشکروں کی، ان احزاب کی جنہوں نے مدد کی تھی۔ کہاں سے اتار؟ من اہل الکتاب، یہودیوں میں سے، اہل کتاب میں سے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ اب بنو قریظہ کا۔ اس غزوے کے دوران ہی بنو قریظہ نے کیا کر دی تھی؟ بد عہدی کر دی تھی۔ اور پھر ہوا کیا؟ جب اللہ نے ہوا بھیج دی، ان کے سارے کیمپ اکھڑ گئے، ان کی دیگیں چڑھی ہوئی الٹ گئیں، اونٹ سارے بھاگ گئے، گھوڑے بھاگ گئے، تو ظاہر ہے ختم ہو گئی جنگ۔ تو پھر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام جب واپس آئے ہیں تو اللہ کے رسول نے گھر آ کے وہ ہتھیار اپنے اتار دیے۔ تو جبرائیل امین آ گئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے ابھی ہتھیار اتارے نہیں، ابھی پہلے کن کو سزا دینی ہے؟ بنو قریظہ کو، ان کے بد عہدی کی۔ تو آپ نے پھر صحابہ سے کہا چلیں بھائی عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ وہیں بنو قریظہ چل کے پڑھنی ہے۔ تو پھر آپ جب وہاں گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو اپنے قلعے وغیرہ بنائے ہوئے تھے بند کر لیے، بس اندر ختم، محصور ہو گئے، بڑے محفوظ قلعے، مالدار تھے۔ تو پھر انہوں نے خود دی، اللہ نے ابھی آگے آ جائے گا ان کے قلعوں سے کون نکال لایا، یہ بیان ہو رہا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اتار لایا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان کی اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم، ان کے قلعوں میں سے، اللہ اتار لایا انہیں نیچے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ انہوں نے کہا جی ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، تو اب دو تین شکلیں ہوتی تھیں ہتھیار ڈالنے کی، یا تو مسلمان ہو جائیں پھر ختم ہو جائے گا معاملہ، پھر تو معاف کر دیے جائیں گے سارے ختم، ہاں جی، یا پھر ہتھیار ڈالیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلہ کریں قبول کریں۔ انہوں نے یہ شکل اپنائی کہ ہمارے بارے میں آپ فیصلہ سعد سے کروائیں، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی، بڑا مقام ہے ان کا، بہت مقام ہے سعد ابن معاذ، پڑھیں ان صحابی کے بارے میں، اللہ اکبر، ان کے مقام پہ بھی ایک لیکچر ہونا چاہیے۔ سعد بن معاذ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ دو صحابی تھے مدینہ میں جب اللہ کے رسول آئے ہیں سعد کے نام سے، ایک سعد ابن معاذ ہیں، ایک سعد ابن عبادہ ہے۔ سعد ابن عبادہ یہ خزرج کے سردار، سعد ابن معاذ یہ اوس کے سردار ہے۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت سعد ابن معاذ کی، بڑا مقام ہے ان کا۔ یہ جب فوت ہوئے ہیں تو اللہ کا عرش ہلا ہے،
صحیح روایات، بالکل صحیح روایات، اللہ کا عرش ہلا ہے جب ان کی جان گئی ہے۔ ایک روایت میں تو یہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، رات کے تقریباً کوئی آدھی رات کا وقت تھا، جبرائیل امین آئے ہیں کہ یہ کون فوت ہوا ہے کہ اللہ کا عرش ہلا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوڑ کر گئے ہیں، کیونکہ آپ نے سعد کا اس کا دھیان رکھنے کے لیے، تیمارداری کے لیے مسجد کے پاس ہی خیمہ بنوا رکھا تھا کہ سعد یہیں رہے، تاکہ آپ اس کی بار بار یاد اس کی کرتے رہیں تیمارداری۔ تو آپ کو جب اطلاع ملی، جبریل نے کہا یہ کون فوت ہوا ہے کہ جس کا اللہ کا عرش، آپ فوراً بھاگ کر گئے ہیں، تو وہ سعد فوت ہو چکے تھے۔ یہ اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی قبر، جن کی لاش مبارک اللہ کے رسول نے خود قبر میں اتاری، آپ نے خود نیچے اتر کے ان کی لاش کو، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اب کتنے کون کس کو یہ شرف نصیب ہوا؟ کوئی نہیں سوائے سعد ابن معاذ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبر کے اندر تھے کہ آپ رک گئے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلنے سے پہلے، پھر آپ نکلے۔ آپ نے فرمایا کہ قبر اس کی تنگ ہو رہی تھی، تو پھر میری وجہ سے وہ قبر اس کی تنگ نہیں ہوئی، کھل گئی۔ تو یہ حضرت عائشہ کی پھر ایک روایت آتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کی قبر ایک دفعہ اسے بھینچ لیتی ہے سوائے سعد ابن معاذ، اس کے سوا اس دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جب وہ فوت ہوا اور اس کی قبر نے اسے بھینچا نہ ہو، دبایا نہ ہو۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا آپ کردار پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی کمال ہے۔ یہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے مدینہ میں قرآن پڑھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد بنا کے بھیجا تھا، تو حضرت سعد کا کزن تھا اسید بن زرارہ، یہ حضرت مصعب بن عمیر اس کے ساتھ تھے۔ تو حضرت سعد نے سن رکھا تھا کہ یہ کوئی نئی باتیں کرتے ہیں، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ ایک نیا آدمی آیا ہوا ہے، کیا بات۔ اور ایک دفعہ حضرت سعد کے ہی باغ میں وہ بیٹھے کوئی بات کر، حضرت سعد کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، فوراً ان کو اٹھانے کے لیے گئے کہ میرا ایک تو کزن ہے ان کے ساتھ، اگر میرا کزن نہ ہوتا تو پھر میں اس کو بتاتا۔ تو بہرحال پھر یہ گئے غصے میں اور جا کر کہا کہ یہ کیا تم لوگ بات کر رہے ہو، مناسب نہیں کہ یہاں بیٹھ کے کرو۔ تو حضرت مصعب نے کہا کہ دیکھو ہم نے ایک بات کرنی ہے، ہم جو بات کرتے ہیں آپ بیٹھ کے سن لیں، بھلی لگے تو آپ سن لیجئے گا، آپ کو بھلی نہ لگے تو ہم چلے جائیں گے، ہم نے کون سا زبردستی کرنی ہے۔ یہ بھائی معقول بات ہے، بیٹھ گئے سننے کے لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اب قرآن سنایا، بات بتائی ساری حالات، تو فوراً بات مان لی اسی موقع پر۔ ہم نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، حق بات، یعنی ایک ہوتا ہے نا بندہ حق قبول کرنے والا فطرت، سچ مان لینے والی فطرت، ایسی صاف فطرت تھی، جیسے حق سنا فوراً لپک کے مان لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جب واپس آئے ہیں حضرت مصعب بن عمیر اور اپنے اس کزن کے پاس سے، تو اپنے جن لوگوں کے پاس بیٹھے تھے، جنہوں نے کہا تھا جاؤ ذرا ان کی تو خبر لو، ساتھ یہ کیا لوگ خراب کرتے پھر رہے ہیں یہاں، پھر جب واپس ان کے پاس آئے تو وہ کہتے ہیں واللہ جو ساتھ چہرہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہا، ابھی کوئی کسی اور حالت میں آ۔ تو اسی شام پھر انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا، پورے قبیلے والوں سے، کہ دیکھو تمہارے اندر میرا کیا مقام ہے، تم مجھے کیسا پاتے ہو۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے زیادہ دور اندیش، سب سے سمجھدار، سب سے زیادہ فہم و فراست کے مالک، اور ہمارے خیر خواہ۔ حضرت سعد نے کہا اگر تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو تو میں تم میں سے کسی بھی فرد سے، نہ مرد اور نہ کوئی عورت، بات نہیں کروں گا جب تک تم سب اس دن کو قبول نہیں کرو۔ شام سے پہلے ان کا پورا قبیلہ مسلمان، شام سے پہلے ان کا پورا قبیلہ اوس حضرت سعد کا مسلمان ہو چکا تھا۔ تو یہ بنو قریظہ کے حلیف تھے، دوست تھے۔ اس غزوہ احزاب کے دوران ہی حضرت سعد کو ایک تیر لگ گیا تھا بازو میں، جس نے ان کی رگ کاٹ دی تھی بڑی، جس کی وجہ سے خون خون رک ہی نہیں رہا تھا، بالکل خون رکنا بالکل وہ، تو وہ جب تک خون نہ رکے پھر تو کیسے معاملہ چلے۔ تو بہت نکاہت تھی ان کو۔ تو وہ بنو قریظہ والوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ سعد ابن معاذ کو۔ ہم اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، سعد کر دے فیصلہ۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد کو لے آؤ بھائی، تو کچھ لوگ پھر سعد کو اٹھا کر لے آئے، اگرچہ ان کی حالت وہ نہ تھی۔
تو انہوں نے کہا جی حضرت سعد آئے تو پھر سب نے آ کے سعد سے کہا دیکھنا اپنے حلیف ہیں، دھیان رکھنا، اس طرح نہ کرنا، اس طرح نہ کرنا، اس طرح نہ، جیسے ہوتی ہیں سفارشیں۔ تو انہوں نے بہرحال خیر کہا کہ ایک دفعہ سارے پھر سن لیں، میرا کیا فیصلہ سب کو منظور ہوگا؟ بنو قریظہ والوں نے کہا جی ہمیں منظور ہوگا۔ پھر آپ نے ادھر منہ کر کے، پتہ نہیں کوئی اور بیٹھے تھے، ان سے ایک روایت میں آتا ہے 3 سے پوچھا، ایک روایت میں 2 سے، بنو قریظہ والوں سے پوچھا اور پھر نیچے منہ کر کے پوچھا کہ باقی سب کو بھی قبول ہوگا۔ اس کی مراد تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، چہرہ ادھر نہیں کیا۔ تو آپ نے بھی فرمایا ہاں سعد ہمیں بھی قبول ہوگا جو تم فیصلہ کر دو۔ تو پھر یہ فیصلہ حضرت سعد نے کیا تھا کہ ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، جو بھی جنگ کے قابل ہے، ان کی عورتوں کو بچوں کو غلام بنا لیا جائے، مال ضبط کر لیا جائے۔ اور یہ فیصلہ انہوں نے تورات کے مطابق کیا تھا جو ان کی ہی کتاب تھی۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جو تم نے فیصلہ کیا یہی عرش پر اللہ کا فیصلہ تھا جو تم نے کیا۔ بس اس فیصلے کے بعد دعائیں اور بہت مقام ہے ان کا، روایات اتنی ہیں، آپ کو کون کون سی میں روایت بتاؤں۔ صحابہ کرام نے جو پھر ان کا مقام ہے بتایا ہے بعد میں۔ سعد ابن معاذ بہت اونچی شخصیت، بہت اونچی شخصیت۔ ہاں وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب۔ فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا، ان میں کچھ کو تم نے قیدی بنا لیا۔ وأورثکم ارضہم، ان کی زمینوں کا اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا۔ وادیارہم، ان کے گھروں کا، ان کے مال و متاع کا۔ ظلم تطؤھا، اور ایسی کئی زمینیں ہیں جن کا اللہ تمہیں وارث بنائے گا کہ تم جن پر اپنے گھوڑے نہیں دوڑاؤ گے، تم اسے پامال نہیں کرو گے، تمہیں لڑائیاں نہیں لڑنی پڑیں گی، کئی زمینیں اللہ ایسی تمہیں اور وارث بنائے گا۔ خیبر کی زمینیں تھیں اور اس سے آگے کتنا کچھ نہیں اللہ نے دیا۔ وکان اللہ علی کل، اللہ عرش پر قادر۔ میرے خیال میں یہیں بس کرتے ہیں۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم۔